السلام علیکم ناظرین میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا عنوان رہے گا عورت کے لیے اسلام میں پردہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ مسلم عورت کے اوپر یہ ویڈیو بنانا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ اگر ہم آج کل اپنے گھروں کا محاسبہ کریں یا اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو بے شرمی عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اولڈ ایج عورت ہو یا پھر ینگ لڑکی ہو، سب کے اندر ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے بے حیائی دکھانے کا، سوشل میڈیا پر ننگا ناچ ناچنے کا۔ ناظرین، مسلمان عورت اپنا مقام ہی بھول بیٹھی ہے۔ معاملات نہ ہوں گر درست انسان کے تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات۔ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کی خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ عورت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار اور محبت کا ایک تاج محل ہے، لیکن آج مسلمان عورتیں اپنے مقام کو بھول بیٹھی ہیں اور بے حیائی کو عام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں پر پردہ کیوں فرض ہوا؟ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کی دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتوں خوب بن سنور کر بے پردہ نکلتی تھی اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھی۔ اسلام نے اس بے پردگی اور بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ عورت بد چلن ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور عریاں لباس پہن کر خوشبو لگائیں بلا پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کیسی ہیں اور کتنی بڑی گناہ گار ہیں۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو، اللہ اور رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ و رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر، اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔
یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے۔ یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردہ میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑا ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا گھنونا ہے اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت اور عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ و رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پیاری بہنوں، اب تم ہی اس کا فیصلہ کرو کہ اسلام نے مسلمان عورت کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کن کن لوگوں سے پردہ فرض ہے۔ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو، خواہ رشتہ دار باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر ہو، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہوں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں ہے۔ محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، مثلاً باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسہ، خسر، ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ۔ یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت ہی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھ پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی۔ حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے، اس لیے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی طرح عورت کو دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک پردے کی تاکید ہے، الحموت الموت، یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار، دیور، جیٹھ وغیرہ بھی غیر محرم ہی ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہجڑوں اور بد چلن عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم ہے اور ان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ مسئلہ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورت کی بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات سے عورتوں کا امتحان فرماتے تھے۔ جو عورت اس آیت میں ذکر کی ہوئی باتوں کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے یہ بیعت لے لی۔ یہ بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی۔ خدا کی قسم کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔
اللہ پاک ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں عورتوں کی اصلاح کے لیے اچھے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ ناظرین دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس دین کی خدمت کو قبول فرمائے اور میری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور ناظرین اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کوئی میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اللہ پاک اس کی بھی بخشش کا ذریعہ بنائے اور دنیا و آخرت کی تمام دولت سے اس کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو میری ویڈیو پر عمل کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت سے بھی نواز دے اور آخرت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔